بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفيء. الفصل الأول. عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سناتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاء والكراع عدة في سبيل الله. متفق عليه. الفصل الثاني. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعد عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحرر. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة رضي الله عنها كان أبي يقسم للحر والعبد. رواه أبو داود. وعن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الفيء فقال ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجاته. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليم حكيم، فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول حتى بلغ وابن السبيل، ثم قال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء، ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشت فلا يأتين الراعي وهو بسرب حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. رواه في شرح السنة. وعنه رضي الله عنه قال فيما احتج فيه عمر أن قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 صفايا بنو النضير وخيبر وفادك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وما فادك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء جزءين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فاضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن المغيرة قال إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيماهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما أن
ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. رواه أبو داود کتاب الصید والذبائح. یہ تھا ہمارا حصہ جو اپنے اختتام کو آج پہنچا. بکرا ہونا چاہیے تھا، باربیکیو ہونا چاہیے تھا. سارے بکرے ہو تم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. باب الفی. یہ باب ہے فی، اموال فی کا. جی اقرار صاحب کیوں ہنس رہے؟ جی یہ باب ہے مال فی کے بارے میں. آپ لوگوں نے مال فی مال غنیمت پہ فرق بڑا ہے کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جو مال کفار سے حاصل ہو جائے لیکن جنگ کے ذریعے، اور مال فی جو مال کفار سے حاصل ہو جائے لیکن بغیر جنگ کے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مال غنیمت میں خمس نکالا جاتا ہے، 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، بیت المال میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں. اور مال فی میں خمس نہیں نکالا جاتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ خمس کا اور مال فی کا مصرف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. خمس کا مصرف بالکل 10ویں پارے کے شروع میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. ٹھیک ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ 5 اس پہ کہ پھر 5 مصرف. اور مال فی کا مصرف سورہ حشر میں ہے 28ویں پارے میں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُثَبِّتُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو خمس کا اور مال فی کا مصرف ایک ہی ہے. بیت المال میں اس کو ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیت المال سے خرچ ہوتا ہے. جو بیت المال کا مصرف ہوتا ہے حکومت اپنی ثوابدید کے مطابق. ٹھیک ہے جی. جہاں پر مناسب سمجھے، کہیں پر سڑک بنائیں. ٹھیک ہے جی. کہیں بیوہ ہو یا جن کا شوہر نہ ہو خواتین، ان کی شادیاں کرائیں، یا جو مرد ہو آپ جیسے شریف جن کا شادیاں نہ ہوئی ہوں تو ان کی شادیاں کرائی جائیں وغیرہ ذالک کا. اور بھی جو ہے نا جو حکومت جہاں پر مناسب سمجھے، ٹھیک ہے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے تو وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے اپنے رسول کو اس فی کے مال میں ایسی چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں دی کسی کو بھی رسول کے علاوہ. پھر جو حضرت عمر نے آیت پڑھی وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال فی کے طور پر دیا ہے اپنے پیغمبر کو انہی میں سے، یعنی بنو نذیر کے اموال میں سے ریشن قدیر تک. تو فرمایا کہ اموال خالص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پر 1 سال کا خرچہ اس مال میں سے. پھر اس کے بعد لیتے تھے جو باقی بچتا تھا اور اس کو ڈالتے تھے، خرچ کرتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا مقرر کی ہوئی جگہوں پر. اچھا جی. تو مال فی کا ذکر حضرت عمر نے کیا ہے. حضرت عمر نے اس قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. مال فی جو ہے نا
یہ 3 طرح کا مال تھا، یا 3 جگہوں سے حاصل ہوا تھا۔ ایک تو بنو نذیر کا مال، ٹھیک ہے، بنو نذیر کو وطن جلا وطن کیا گیا نا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو وہ مال جو ملا مال فی تھا۔ سمجھ آگے بات آ رہی ہے۔ اور اسی طرح خیبر کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے، کچھ حصہ، کئی قلعے تھے نا خیبر کے، تو کچھ قلعے تو جنگ کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں نا، تو ان قلعوں سے جو مال ملا وہ تو کیا تھا؟ مال غنیمت تھا، وہ تو مجاہدین میں تقسیم ہونا تھا۔ لیکن کچھ قلعے ایسے تھے جو جنگ کے بغیر فتح ہوئے تھے، تو ان سے جو مال ملا وہ کیا کہلایا؟ مال فی۔ تو وہ مال فی۔ اور فدق کا کچھ حصہ، فدق جو ہے نا ایک علاقہ تھا جو خیبر سے تھوڑا سا باہر تھا، بڑا زرخیز علاقہ تھا، تو اس کا کچھ علاقہ جو ہے نا، اس کا جو مال تھا وہ بھی جو ہے نا وہ مال فی تھا، جنگ کے بغیر حاصل ہوا تھا۔ اس کے بارے میں بالکل آخری حدیث میں بات آ رہی۔ اچھا، مال فی میں، اچھا چلو آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو نذیر کے اموال ان میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے مال فی کے طور پر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پر نہیں دوڑائے تھے مسلمانوں نے گھوڑے اور نہ اونٹ، بس وہ خاص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا، پھر باقی جو ہے نا وہ خرچ کرتے تھے، بناتے تھے، ڈالتے تھے، خرچ کرتے تھے، جو باقی بچ جاتا تھا اسلحے میں اور اونٹوں میں اللہ کے راستے میں تیاری کرتے ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بنو نذیر کا مال کیا تھا؟ مال فی تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا وجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، کہ تم نے نہیں دوڑائے اس پر، اس مال پر گھوڑے اور نہ اونٹ۔ گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے جنگ نہیں کی۔ سمجھ آ گئی نا؟ جنگ کے بغیر وہ مال حاصل ہوا۔ تو یہ خاص تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے گھر جتنی ازواج تھی، ٹھیک ہے، سب کو 1 سال کا خرچہ دیتے تھے کہ بس اپنے پاس رکھو، ٹھیک، اور باقی جو بچ جاتا تھا تو اسلحے میں اسلحہ خریدتے تھے، جو بھی جدید اسلحہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اونٹ خریدتے تھے، بیت المال میں تھے سب کچھ، عدۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تیاری کرتے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی تم سے تیاری ہو، جتنی طاقت ہو اتنی تیاری کر لو۔ تو ہر زمانے میں اسلحہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر زمانے کے حساب سے تیاری کرنی چاہیے۔ دوسری فصل کسی کی نظر لگی ہے جی، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فی کا مال آتا تھا تو اس کو تقسیم کرتے تھے اسی دن، بس دیتے تھے اہل، یعنی جس کے اہل و عیال ہوتے تھے نا بچے، اس کو 2 حصے، اور اعزب جو غیر شادی شدہ تھا اس کو 1 حصہ۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے 2 حصے دیے گئے، کیونکہ میرے اہل و عیال تھے۔ اور پھر اس کے بعد میرے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا اور ان کو 1 حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال فی آتا تھا نا تو اسی دن تقسیم کرتے تھے، بس رکھتے نہیں تھے اپنے پاس۔ لوگ ضرورت مند ہوتے تھے، ان کو ضرورت ہوتی تھی، اسی دن تقسیم کرتے تھے۔ تو فرمایا جو شادی شدہ ہوتا تھا تو اس کو 2 حصے ملتے تھے، اس کی ضرورت کیا ہے زیادہ ہوتی تھی، اور جو غیر شادی شدہ ہوتا تھا تو اس کو 1 حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا، میرے اہل و عیال تھے، مجھے 2 حصے دیے گئے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ان کے اہل و عیال، ان کی بڈھے نہیں ہوگی تو ان کو 1 حصہ دیا۔ ویسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، کافی عمر تھی،
کم عمر کے نہیں تھے، سمجھ آ گئی۔ تو خیر اگلی روایت میں ہے یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسجد نبوی کے تعمیر ہو رہی تھی تو یہ اینٹیں اٹھا رہے تھے، سمجھ آ گئی۔ تو صحابہ مذاق میں نا پتھر وغیرہ اٹھا رہے تھے، صحابہ مذاق میں ایسے اٹھاتے تھے نا دونوں ہاتھوں میں، تو ان پر زیادہ ڈالتے ہوتے تھے، 3-4 ایسے مذاق کرتے زیادہ ڈالتے تھے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو مجھے قتل کرنے لگے، یہ تو مجھے مارنے لگے کہ میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کو قتل نہیں کریں گے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ قتل نہیں کریں گے۔ خیر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، شہید ہوئے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو مطلب کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سب سے پہلے جو چیز لائی جاتی تھی یعنی مال فہم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی جو چیز، تو وہ ابتدا کرتے تھے جو آزاد شدہ غلام ہوتے تھے ان سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال فہم آتا تھا نا تو تقسیم فرماتے تھے، تو سب سے پہلے جو نئے غلام آزاد ہوئے ہوتے تھے نا ان کو دیتے تھے، جب وہ نئے آزاد ہوئے جن کو ابھی آزاد کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیچارے بھی آزاد ہوئے ہیں، غلامی کی زندگی گزاری، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سمجھا کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ تو آقا کا ہوتا تھا نا، تو آزاد ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، جو آزاد ہو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ دینا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب انہوں نے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہیں گھر لینا ہے، کوئی بنانا ہے، سمجھ آ گئی، کچھ خریدنا ہے، کوئی کپڑے خریدنے ہیں، کپڑے یا کچھ اور خریدنے ہیں، تو ان کی ضروریات زیادہ ہوتی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ابتدا فرما دیتے، ان کو دیتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا، اس میں نگینے وغیرہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا آزاد عورتوں میں اور باندیوں میں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے والد تقسیم کیا کرتے تھے آزاد مردوں کے لیے اور غلاموں کے لیے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھیلا لایا گیا، اس میں کچھ نگینے وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عورتوں میں تقسیم فرمایا، لیکن سابق عائشہ رضی اللہ عنہ یہ وضاحت کر رہی کہ میرے والد اس کو مردوں میں بھی تقسیم فرماتے تھے، مردوں میں آزاد، مردوں میں غلاموں میں، یعنی وضاحت کر رہی ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا تھا عورتوں میں، تو شاید ان عورتوں کے ساتھ خاص ان نگینی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں، ضروری نہیں ہے، میرے والد مردوں کو بھی دیا کرتے تھے، تو مردوں کو بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے عورتوں کو دیا جائے، مردوں کی کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، تو انہیں بھی تقسیم کر سکتے ہیں نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ مالک بن اوس بن الحدثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن ذکر فرمایا مال فہ کا، پھر فرمایا کہ میں نہیں زیادہ حقدار اس مال فہ کا تم سے، اور کوئی بھی نہیں ہم میں سے زیادہ حقدار اس سے، مگر ہم درجوں پر ہیں اللہ کی کتاب میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں سے، بس آدمی اور اس کا اسلام کا قدیم ہونا، پہلے ہونا، پرانے ہونا، اور آدمی اس کی آزمائش کا ہونا، آدمی اس کے اہل و عیال کا ہونا، آدمی اس کی ضرورت کا ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مال فہ کا زیادہ حقدار نہیں ہوں، اگرچہ میں امیر المؤمنین ہوں، کوئی بھی اس مال فہ کا زیادہ حقدار ہم میں سے نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا حقدار ہوں، مجھے دیا جائے، مجھے دیا جائے، مجھ سے زیادہ دیا جائے۔ ہاں ہم اللہ کے جو ہے نا مقرر کردہ درجوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق، بس کوئی شخص جو ہے نا قدیم الاسلام ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، کوئی شخص آزمائشوں میں مبتلا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، کہ شخص کی ضروریات زیادہ اس کو ترجیح دی جائے گی۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مال فے ہے، اس مال فے میں کوئی درجہ بندی بھی ہے کہ نہیں؟ مطلب ہے کہ پہلے کس کو دیا جائے پھر ان کو ایسے کوئی درجہ بندی ہے کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے چھوٹا سا اختلاف۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ درجہ بندی کا لحاظ کیا جائے گا۔ مثلاً جو ہے نا، سب سے پہلے جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی ہے ان کو دیا جائے گا، پھر جنگ احد والے، پھر بیعت رضوان والے وغیرہ ذالک۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی درجہ بندی نہیں ہے، سارے لوگ اس میں برابر ہیں۔ تو یہ جمہور حضرات کی مستدل ہے یہ حدیث۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی منزل یا درجے ہیں ان پر ہیں، اور پھر فرمایا کہ آدمی اس کا قدیم الاسلام ہونا، آدمی اس کے آزمائشوں کا ہونا، اس کا اہل و عیال کا ہونا، یعنی اس کی ضروریات کا ہونا، مطلب ہے ان چیزوں کو ترجیح دی جائے گی۔ سمجھ آ کہ نہیں ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال فے میں درجہ بندی ہے، اور وہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں سینیورٹی ہے، ٹھیک ہے؟ جو سینئر ہے تو جو ہے نا ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں تک کہ علیم الحکیم تک پہنچ گئے۔ پھر فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے لیے۔ پھر حضرت عمر نے اگلی آیت تلاوت فرمائی کہ تم جان لو کہ سوائے اس کے نہیں، تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا بے شک اللہ کے لیے ہے، اس کا خمس رسول کے لیے، یہاں تک کہ وہ ابن السبیل تک پہنچ۔ پھر فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ پھر ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى، کہ جو مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا ہے بستی میں سے، یہاں تک فقراء تک پہنچے۔ پھر والذین جاءوا من بعدہم، یہاں تک پہنچے۔ پھر فرمایا ہذہ، اس آیت نے تمام مسلمانوں کا استیعاب کر لیے، گھیر لیا تمام۔ اگر میں زندہ رہا تو البتہ آئے گا ایک چرواہا صرف حمیر سے، ملے گا چرواہے کو اس کا حصہ اس مال میں سے، اس حال میں کہ جو اس کی پیشانی ہے وہ اس میں سے اس پر پسینہ بھی نہیں آیا ہوگا اس مال میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین آیت پڑھی اور فرمایا کہ آیت ان کے مستحقین کے لیے ہے، یعنی اس آیت کے اپنے مستحق لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مصرف ہے اس آیت میں 8 قسم کے مصارف ہیں۔ تو مصارف جو ہے نا اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان لوگوں کو یہ مال زکوٰۃ کا ملے گا۔ پھر مال غنیمت کا ذکر کیا، اور بلکہ مال غنیمت میں سے جو خمس ہے اس کا ذکر کیا، تو فرمایا اس کے بھی اپنے لوگ ہیں، یعنی جو اس کا مصرف ہے بیت المال میں ڈالا جائے گا ان کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد مال فے کا ذکر کیا، تو اس کے بعد فرمایا کہ اس آیت نے تمام لوگوں کو گھیر دیا، یہ گویا کہ اس میں تمام لوگ شریک ہیں۔ مال غنیمت میں سے تو پھر ایک خمس نکالا جاتا ہے، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مال فے کیا ہے جی؟ بیت المال میں ڈالا جاتا ہے، اس میں تمام جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اس آیت نے سب کو گھیر لیا، اور اگر میں زندہ رہا تو صرف وہ حمیر سے ایک چرواہ آئے گا، اس کو حصہ ہے، اس کا حصہ ملے گا۔ صرف وہ حمیر، بعض حضرات نے کہا صرف یمن کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اور حمیر ایک قبیلے کا نام ہے۔ تو مطلب کیا کہ حمیر قبیلے کا شخص جو صرف وہ حمیر سے ہوگا، اس کا تو اس جگہ سے اس کا تعلق ہوگا، وہاں سے بھی اگر شخص آ جائے نا تو اس کو بھی مال فے میں سے اس کا حصہ ملے گا۔ بعد نے کہا نہیں، صرف حمیر الگ الگ نہیں ہے، صرف حمیر پورا ہی جو ہے نا قبیلے کا نام ہے، لیکن اس قبیلے سے کوئی شخص آئے گا تو اس کو بھی مال فے میں سے حصہ ملے گا، یعنی مال فے جو ہے بیت المال میں ڈالا جائے گا، اور پھر تمام مسلمانوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔
اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے استدلال کیا جس چیز کے ساتھ، اس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں خاص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے: بنو نذیر کا مال، خیبر اور فدق کا۔ بنو نذیر کا جو مال ہے تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے تھا، اور فدق کا مال مسافروں کے لیے روکا ہوا تھا، اور خیبر کا جو مال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 2 حصے مسلمانوں کے درمیان اور 1 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے خرچے کے لیے تھا، اور جو بچ جاتا تھا اور گھر والوں کے خرچے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو فقراء مہاجرین میں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 صفائیات، صفی کی جمع۔ صفی کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں۔ صفی کسے کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پسند کرتے تھے تو اپنے لیے خاص کرتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ خاص تھا۔ یہ جو صفایا کا ہے نا، اس کو اصل میں مال صفی نہیں ہے، یہ مجازی طور پر اس کو مال صفی، حالانکہ مال فے ہے۔ مال صفی تو اور ہوتا ہے، وہ تو مال غنیمت میں سے دیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرتے تھے، تو یہ تو مال فے تھا، مجازی طور پر اس پر مال صفی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو فرمایا 3 مال فے تھے، ابھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ان تینوں کا مصرف بھی بتایا کہ جو بنو نذیر کے اموال تھے، بنو نذیر کا جو مال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے روکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ضروریات یا اس کے علاوہ جو ضروریات تھی، مثلاً مہمانوں کا آنا، ٹھیک ہے، اور قاصدوں کا آنا، ٹھیک ہے، وفود کا آنا، ظاہر ہے کہ ان کا اکرام ہوتا تھا، ان پر خرچ ہوتا تھا، تو ان ضروریات کے لیے تھا۔ اور فدق کا مال جو ہے نا وہ مسافروں کے لیے تھا، اور جو مال تھا کیا نام ہے خیبر کا، تو خیبر کا مال ذرا زیادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے فرمائے تھے۔ تو 2 حصے تو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے، اور 1 حصہ جو ہے نا اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، خرچے کے لیے تھا۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو 1 سال کا خرچہ دے دیتے، لیکن یہ بات کی بات ہے، تو خوشحالی تو بعد میں آئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے نا معاہدہ ہوا کہ جو ہے نا یہ جو ہے یہاں پر محنت کریں گے، آدھا مال دیں گے۔ تو اب مال کب آنا شروع ہوا؟ 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، 2-3 سال انہوں نے خوشحالی دیکھی، سمجھ آ گئی۔ وغیرہ تو ساری زندگی قربانی میں مجاہدوں میں گزری ہے، سمجھ آ گئی۔ تو فرماتے جو گھر والوں کے لیے خرچہ ہوتا تھا اس میں سے جو بچتا تھا وہ بھی فقراء مجاہدین میں تقسیم کرتے تھے۔ 30 فصل مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنو مروان کو جمع کیا جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، تو فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدق کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اس میں سے خرچ کرتے تھے، اور اس میں سے وہ احسان کرتے تھے، خرچ کرتے تھے بنو ہاشم کے بچوں پر، اور جن کے شوہر نہیں ہوتے تھے ان کی شادی کرواتے تھے۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتا رہا، اسی طرح تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اپنے راستے کی طرف، یعنی انتقال فرمایا۔ پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو اس میں سے وہ عمل کرتے رہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے ان کی زندگی میں، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے کی طرف چلے، یعنی ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو بھی اس میں عمل کرتے رہے، جیسے ان 2 حضرات کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی چلے اپنے راستے کی طرف۔
پھر مروان نے اس کو خاص کر دیا. پھر آیا عمر بن عبدالعزیز کے لیے کے پاس، فرأیت امرا، تو میں نے دیکھا وہ کام جس کو روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے، تو نہیں ہے میرے اس میں کوئی حق، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو واپس کرتا ہوں جیسے کہ وہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں. اچھا جی، یہ ہے فدق، جس پر بہت زیادہ اعتراضات کیا ہے شیعہ حضرات نے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اس پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی. باغ فدق اس کو کہا جاتا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں ان کے بارے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے، غالباً ان کی والدہ کا نام تھا لیلہ. ٹھیک ہے، تو لیلہ کے بیٹے تھے جو حضرت عمر کی اولاد میں سے تھے. حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا کہ میرے اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہے نا زمین کو بھر دے گا انصاف سے، جب کہ زمین بھر چکی ہوگی ظلم سے، اس کے بعد انصاف سے بھر دے گا. تو صرف 2 سال حکومت کیا، 99 سے 101 ہجری تک، بس 41 سال کی عمر میں چل بس جوانی کے عالم. 60 ہجری میں پیدائش ہوتی ہے، 101 ہجری میں کا انتقال ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بنے خلیفہ تو انہوں نے مروان کو جمع کیا، جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے وظیفے ان کو ملتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے، بس بڑے بڑے وظیفے عیش و عشرت کی زندگی محلوں میں گزارتے تھے. ایک کام تو یہ کیا کہ جس دن سے وہ خلیفہ بنے نا، ان کے وظیفے بند کر دیے. سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں وظیفہ، تو انہوں نے کہا کام کرو، اس طرح وظیفہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا آپ بھی تو لیتے تھے، آپ بھی تو لیتے تھے ولید کے زمانے میں، سلیمان کے زمانے میں، اپنے سسر کے زمانے میں، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، آپ کیوں لیتے؟ تو انہوں نے کہا وہ مجھے دیتے تھے، وہ جانے، ان کا وہ قیامت والے دن وہ حساب دیں گے نا، وہ مجھے کیوں دیتے تھے، میں تو تمہیں نہیں دے سکتا، میں تو نہیں دوں گا. خیر بہرحال وہ تو ایک لمبی چوڑی بات ہے. ان کو جمع کیا، ان سے کہا کہ دیکھیے گا یہ جو باغ فدق ہے، فدق کا جو مال ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خرچ کرتے تھے بنو ہاشم پر، اور ان کی شادیاں کرواتے تھے خواتین کے وغیرہ ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کیا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ابوبکر صدیق اس طرح عمل کرتے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے تھے، دیگر مسلمانوں پر بھی. پھر حضرت عمر بھی ان کے مطابق عمل کرتے رہے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے یہ حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما کو دیا تھا کہ دیکھ بھال کیا کرے چلے آپ حضرات دونوں، چچا اور بھتیجا دونوں، کہ دیکھ بھال کیا کرے، بس دیکھ بھال محنت وغیرہ کرے، کچھ ان کو بھی ملتا ہوتا محنت کا. لیکن وہ چچا اور بھتیجے کے آپس میں بن نہ سکے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو نہ بن سکی. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لیٹے ہوئے تھے، یہ دونوں چچا اور بھتیجا آ گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے ادھر میں تقسیم کر دیں، ہم اب اکٹھے نہیں چل سکتے. کہنے کا مقصد یہ تھا. حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، جب ایک بات سنی نا انتہائی غصے سے بیٹھ گئے. سمجھ آئے؟ ہر ایک لمبی حدیث ہے، وہ اس حدیث میں بہت کھڑی کھڑی سنائی دونوں کو، اور کہا کہ تم یہ کہتے کہ میں تقسیم کروں، مطلب ہے کہ آگے وراثت چلے، اس میں آگے وراثت چلے گی، نہیں سنبھالا جاتا تم سے، یہ لاکھ واپس کر دوں گا، نہیں سنبھال سکتے تم.
لیکن تقسیم میں نہیں کروں گا. سمجھ آ گئی؟ وہ بہت زیرک انسان تھا عمر. خیر وہ ایک لمبی بات. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ بات ان کو بتائی کہ دیکھیے گا. پھر مروان آیا. مروان دادا تھا کن کا؟ عمر بن عبدالعزیز کا. ٹھیک ہے، ان کے والد عبدالعزیز تھے اور ان کا مروان تھا، اخبث الناس تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگرچہ بخاری شریف میں بھی 2-3 روایتیں اس سے ہیں. اہل بیت کا دشمن تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور خطبوں میں اہل بیت کے خلاف باتیں کرتا ہوتا تھا. سمجھ آ گئی؟ تو عید والے دن خطبے میں اہل بیت کے خلاف باتیں کرتا تھا تو عید کی نماز پڑھ کے نا لوگ پھر اس کے خطبہ سنتے نہیں تھے، خطبہ سنے بغیر رہتے تھے. اس اخبث الناس نے خطبہ ہی نماز سے پہلے کر دیا تاکہ لوگ سن. خبیث انسان. خیر بار تو یہ نے کہا عمر بن عبدالعزیز نے کہ مروان نے پھر خاص کر دیا اس کو اپنے لیے. ٹھیک ہے، مروان نے اس کو اپنا جاگیر بنا دیا تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ واپس بیت المال ہے. جیسے آپ وسلم کے دور میں خرچ ہوتا تھا اس طرح خرچ کریں گے، اہل بیت وغیرہ پر خرچ کرتے رہیں گے. لیکن اب ذاتی جاگیر تو اس کو نہیں بنا سکتے. لیکن خیر اس کے بعد پھر وہ چلے گئے دنیا سے. پھر ابن مروان نے اس کو اپنا حصہ جاگیر بنا دیا. اب تو وہ حشر کر دی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر. سمجھ آ گئی؟ اب شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی کہ مجھے جو ہے نا یہ حصہ دے دے فدق. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن نعشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدق. لا نورث لا نورث دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مجہول بھی معروف. سمجھ آ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جو انبیاء کے گروہ ہیں یہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو میں تو آپ کو مراسل کے طور پر نہیں دے سکتا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خرچ کرتے تھے اس طرح خرچ کروں گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی، ناراض ہو کر چلے گئی. چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ ناراض ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر جاتے رہے، دوپہر کے وقت ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے رہے، ان کو راضی کر لیا. بس وقتی طور پر ہو سکتا ہے ان کے علم میں بات نہ، پھر 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا بس ان کو راضی کر لیا تھا. بلکہ ان کے جو ہے نا کفن دفن میں، بلکہ ان کے انتقال کے وقت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ وہ شامل تھی. غسل میں کفن میں وہ شامل. اگر ان کا آپس میں قطع تعلق ہوتی ٹھیک ہے پھر اسماء بنت عمیس ادھر ہوتی ساتھ. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اچھا تو وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی. انصاف تو ادھر سے ختم ہو گیا نا جب ابوبکر صدیق نے انصاف نہیں دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، تو بس ان کو انصاف نہیں ملا تو انصاف کہاں ملے گا؟ انصاف کا دروازہ تو اس وقت ہی بند ہو گیا تھا. سمجھ آ گئی؟ اب بات یہ ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو نہیں دیا حصہ، ٹھیک ہے ان کا حصہ بنتا تھا، تو کیا اپنی بیٹی عائشہ کو دیا وراثت میں؟ ان کا تو بھی حصہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ وہ بھی اہلیہ تھی نا. اولاد نہ ہو ٹھیک ہے تو اہلیت کو 1/4 حصہ ملتا ہے. اگر اولاد ہو تو 1/8 حصہ ملتا ہے. تو اولاد تو تھی، ایک ہی صاحب جانی تھی لیکن اولاد تو تھی تو ٹھیک 1 تھی
صرف صاحب ایک ہو صاحبزادی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، تو نصف ان کو ملنا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، باقی ازواج مطہرات کو ملا، تو کیا اپنے بیٹی کو دیا؟ کیا حضرت عمر کے جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو حضرت حفصہ کو وراثت دلائی اپنے شوہر کی؟ اچھا اس کے بعد چلو انہوں نے ظلم کیا، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے ظلم کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، کیا انہوں نے اپنی بیگم کا حصہ لیا؟ کیا انہوں نے اپنی بیگم کا حصہ اپنی اولاد کو دلایا؟ حسن حسین کو؟ سمجھ آ گئی؟ کیا حسن حسین نے بعد میں مطالبہ کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں تھا، ان کا حصہ بنتا نہیں تھا۔ اگر ان کا حصہ بنتا ہوتا نا تو حضرت علی بعد میں دلا سکتے تھے، وہ تو خلیفہ بن گئے تھے، پھر کون ان کو روک سکتا تھا؟ لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا اس میں وراثت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی وہ نہیں کیا ظلم۔ اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی جناب والا حضرت علی نے بیعت نہیں کی، ابوبکر صدیق، یہ قول ہے کہ 6 ماہ بعد جب حضرت فاطمہ کا انتقال اس کے بعد بیعت کی۔ دیکھیے گا یہ قول ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ قول یہ بھی ہے کہ اسی وقت بیعت کی تھی۔ لیکن دیکھیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اچانک، ثقیف بنو سعد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ اگر بیٹھے ہوئے تو کام خراب ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا، یہ تو مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، 2 خلیفہ ہوں گے۔ ابوبکر کا ہاتھ پکڑا، فوراً ادھر پہنچے، یہ کہ تم کیا کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوتے، خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ تو جب یہ حدیث سنی تو فوراً وہ ذرا نیچے پڑ گئے، ٹھنڈے ہو گئے، ورنہ تو وہ کہہ رہے تھے ہم میں سے امیر ہوگا، تم میں سے امیر ہوگا، انصار میں سے الگ خلیفہ ہوگا، مہاجرین میں سے الگ خلیفہ ہوگا، یہ تو آگے فساد ہونا تھا نا۔ تو اس وقت جب انہوں نے حدیث پڑھی تو کہا تھا اچھا مہاجرین کو میں سے کسی قریشی کو بنانا پڑے، کس کو بنایا جائے؟ تو فوراً ابوبکر صدیق نے کہا، حضرت عمر نے کہا ابوبکر کو بناؤ، سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی، تو ہنگامی بیعت ہوئی۔ تو ٹھیک ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دل میں کوئی بات آئی ہوگی کہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ہنگامی بیعت، ٹھیک ہے، بات میں دل میں بات آئی ہوگی، لیکن بعد میں بیعت تو کر لی نا، چاہے لیٹ صحیح، ایک قول تو ہے کہ اس وقت بیعت کی، چاہے لیٹ سے، لیکن بیعت تو ہو گئی نا، انہوں نے خلیفہ تو مان لیا نا، خلیفہ نے تسلیم کر لیا نا، تم تو خلیفہ مانتے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو خیر بار خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا باغ فدر، اس کو شیعہ حضرات نے بہت بڑا ایشو بنایا، اور بہت بڑا، کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑی زیادتی کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو جو ہے نا انصاف نہیں دلا، حصہ نہیں دیا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر فاطمہ کو حصہ نہیں ملا تو کیا حضرت عائشہ کو حصہ ملا ہے؟ کیا حضرت حفصہ کو حصہ ملا ہے؟ کہ ان کی بیٹی تھی نا، تو ٹھیک ہے، تو ان کو بھی پھر حصہ دلاتے ہیں اگر کوئی دنیاوی مفاد ہوتا تو، لیکن کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ جو حدیث ہے یہ شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کی مشہور کتاب ہے، لائبریری میں پڑھی ہوئی الاصول من الکافی، تو اس میں حدیث موجود، یعنی شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے جو گروہ ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو آپ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وما علینا تو بہت سارے پرچے جمع ہو گئے جی۔